لي ولكم في القرآن ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بقرہ کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے اس کے لیے ایک نام تجویز کیا ہے سورۃ الامتین، دو امتوں والی سورت، ایک امت سابقہ اور ایک امت موجودہ۔ امت سابقہ بنی اسرائیل یہود، امت موجودہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جو نصف اول ہے اس میں اصل خطاب جو ہے وہ امت سابقہ سے ہے، نصف دوم میں اصل خطاب امت مسلمہ سے ہے، موجودہ امت مسلمہ۔ پہلا حصہ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے اور ان کی تقسیم ورٹیکل ہے، پہلے 4 رکوع، پھر 10 رکوع اور پھر 4 رکوع۔ پہلے 4 رکوع تمہیدی تھے، پھر 10 رکوعوں میں خطاب مسلسل بنی اسرائیل سے بنی اسرائیل سے بنی اسرائیل سے، 5ویں رکوع کے شروع سے لے کر اور 15ویں رکوع کے شروع تک۔ اس میں سے ایک رکوع میں دعوت کا رنگ غالب ہے اور بقیہ 9 رکوعوں میں مذمت کا، ملامت کا رنگ غالب ہے، گویا کہ ایک فرد جرم عائد کی جا رہی ہے۔ پھر 4 رکوع آتے ہیں تحویلی، تحویل قبلہ اور تحویل امت، امت سابقہ کو معزول کیا جانا اور اس موجودہ امت کا نصب کر دینا، اس کو فائز کر دینا، یہ مضمون ہے 4 رکوعوں کا۔ ان میں سے 2 ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان 2 میں ذکر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، خانہ کعبہ کی تعمیر کا، اور خانہ کی تعمیر کے وقت جو ان کے جذبات تھے، جو ان کی دعائیں تھیں۔ حضور کی بعثت کے ضمن میں بھی دعا آ چکی ہے، اے رب ہماری اس نسل میں سے ایک امت مسلمہ اٹھائیو اور اس میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیجو جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ گویا کہ تمہید تھی، چونکہ اب جو رخ ہے وہ بدلنے والا ہے خانہ کعبہ کی طرف، تو معمار کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یہ کہ انہی کی نسل میں سے حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضور کی بعثت ہوئی۔ اب اصل مضمون آ رہا ہے اور وہ ہے تحویل قبلہ۔ یہ 2 رکوع ہیں اور آپ اندازہ کیجئے کہ کس شد و مت کے ساتھ، کس تکرار اور اعادے کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے، اور اس کا سبب کیا ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو عام لوگ جو ہیں جن کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں، دین کے ایک مظاہر ہوتے ہیں اور ایک دین کی روح ہے، دین کی روح تک پہنچنے والے کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کا تعلق دین کے ظواہر اور مظاہر ہی کے ساتھ ہوتا ہے، تو ساری دلچسپی بھی ظواہر اور مظاہر سے اور حساسیت بھی۔ اب یہ بات کہ پہلے ہم نے 16 مہینے جو ہے ادھر رک کر کے نماز پڑھی اور اب جو ہم ادھر پڑھ رہے ہیں، تو بہت سے صادق الایمان لوگوں کے دلوں میں بھی اس سے ایک دغدغہ سا پیدا ہو گیا، وسوسہ پیدا کرنے کا شیطان کو موقع مل گیا، اور خاص طور پر یہودیوں نے طوفان اٹھا دیا۔ جب تک حضور بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے تو یہودیوں کو ایک اطمینان سا تھا کہ یہ تو ہمارے فالوورز ہیں، ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لہذا ہمیں ان سے کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن اب جب کہ معاملہ ہوا کہ ایک نیا مرکز، نیا قبلہ، نیا کعبہ، اس کے گرد ایک نئی امت، اب ان کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو ہمارے لیے خطرناک معاملہ ہے۔ انہوں نے طوفان اٹھا دیا۔ یہ کیسے رسول ہیں جن کا قبلہ ہی معین نہیں، کبھی یہ شمال کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے، کبھی جنوب کی طرف۔ تو یہ چیزیں وہ تھی کہ جو عام مسلمان تھے، سادہ لوح مسلمان، تو ان پر بھی ان کا اس پروپیگنڈے کا اثر ہو رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت شد و مت کے ساتھ یہاں پر 2 رکوعوں میں یہ بات آئی ہے۔ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے ناسمجھ لوگ، کم فہم لوگ، ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے ان کا رخ پھیر دیا اس قبلے سے جس پر وہ تھے۔
یعنی حضور نے ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لانے کے بعد 16 یا 17 مہینے جو ہے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے. اب اس کا رخ مڑنے والا ہے تو کہیں گے ان قریب یہ لوگ کہ کس چیز نے ان کا رخ پھیر دیا. اب اس کا پہلا جواب تو وہی آ رہا ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے، قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ کسی ایک سمت میں محدود نہیں ہے، مشرق ہو مغرب ہو شمال ہو جنوب ہو، اینما تولوا فثم وجہ اللہ. یہ تو صرف ایک انسانی ضرورت ہے کہ یکسانی پیدا کرنے کے لیے کوئی ایک رخ معین کر دیا جائے. یہ نہ سمجھو کہ اللہ اس رخ کے اندر محدود ہو گیا، معاذ اللہ. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اب اس نے سیدھے راستے پر اس نئی امت کو، وہ جو ابھی تک اصل میں میرے نزدیک امت کی تشکیل ہوئی ہے اس موقع پر. اب سے پہلے 13 برس تک مکے میں ایک جماعت کی شکل تو تھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ، باضابطہ ایک امت کی تشکیل ہوئی ہے ہجرت کے بعد مدینے میں آ کر. تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح تو ہے مسلمانوں، ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنا دیا ہے، امت وسط قرار دیا ہے تاکہ تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی کے خلاف. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہی دے تمہارے خلاف. یہ میں خلاف کا ترجمہ جان بوجھ کر رہا ہوں. رسول دنیا میں دعوت دیتا ہے، اتمام حجت کر دیتا ہے، پھر قیامت میں کھڑے ہو کر گواہی دے گا کہ اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا. ناؤ دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل. وہ یہ نہیں کہہ سکتے، دے کانٹ پلیڈ اگنورینس، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا. تو گویا کہ نبی کی، رسول کی وہ گواہی جو ہے وہ امت کے خلاف پڑے گی. عذر ختم ہو جائے گا. جب تم پر اتمام حجت کر دیا گیا تھا تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اب حضور پر چونکہ نبوت ختم ہو رہی ہے، آئندہ یہ کام کون کرے گا نوع انسانی کے لیے؟ تو یہ امت محمد امت وسط ہے، یہ درمیانی واسطہ ہے محمد کے اور لوگوں کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کو تو بھیجا گیا ہے پوری نوع انسانی کے لیے، لیکن یا تو اب آپ کی عمر رہتی اتنی کہ آپ یوم قیامت تک زندہ رہتے اور تمام انسانوں تک جو ہے تمام اقوام عالم تک دین کی دعوت اور اتمام حجت خود کرتے. لیکن نہیں، اللہ نے جس کا طریقہ اختیار فرمایا، آپ کی دعوت و تبلیغ سے ایک امت تیار کر دی اور اس امت کے حوالے کر دیا کہ اب یہ کام آئندہ تمہارے ذمہ ہے. جو کام ہمارے رسول کرتے رہے 23 برس، اب قیامت تک کے لیے یہ کام تمہارے سپرد ہو گیا، یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے، اور اسی لیے تمہیں ہم نے بہترین امت قرار دے دیا ہے. اور اس بہترین امت قرار دیے جانے اور تمہاری امت کی حیثیت سے تشکیل پا جانے کی علامت کے طور پر قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ گویا کہ ایک سائن ہے اس کا کہ اب تحویل ہو گئی ہے امت کی. سابقہ امت معزول ہو گئی، اس کا قبلہ منسوخ ہو گیا، اور اب یہ نئی امت جو ہے جو بعثت محمدی کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اب یہ امت اس مقام پر فائز ہے جس کا قبلہ اب خانہ کعبہ ہے. وما جعلنا قبلۃ التی کنت علیہا، اور ہم نے نہیں قرار دیا تھا اس قبلے کو جس پر کہ آپ تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے تک. اگرچہ قرآن میں کہیں آیت موجود نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو حضور کو کہ جو ہجرت کے بعد آپ نے رخ اپنا کیا بیت المقدس کی طرف، کوئی آیت موجود نہیں ہے. دو امکانات ہیں، یا تو یہ وحی خفی تھی جو قرآن میں نہیں آتی، اور یا یہ حضور کا اپنا اجتہاد تھا جسے اللہ نے اون کر لیا. نبی کا اجتہاد اگر درست سمت میں ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی منظوری دے دیتے ہیں، تو وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریکگنائزڈ ہو گیا. اس معنی میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے وہ قبلہ قرار دیا تھا. کس لیے؟ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ اے نبی آپ کے لوگوں میں سے، آپ کے ماننے والوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اتباع رسول پر پختہ ہو گئے ہیں، آپ کی اتباع پر پختہ طور پر قائم ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ علیحدہ ہو جائیں کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جانے والے ہیں. ممن ينقلب علی عقبیہ، اس کا پس منظر کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اب تک تو ساری امت جو ہے تقریباً وہ مہاجرین پر ہی مشتمل تھی نا. ابھی آپ نے مدینے میں تو آ کے آغاز ہی کیا ہے، وہ تھوڑے سے مسلمان مدینے میں تھے، باقی تو اکثریت جو ہے مہاجرین کی تھی. مہاجرین کہاں سے آئے؟ مکے سے آئے. خانہ کعبہ کہاں تھا؟ مکے میں تھا. اور خانہ کعبہ جو ہے وہ عرب کے لیے گویا کہ ان کا ایک نیشنل ایک مونیومنٹ جس کو کہا جائے، وہ بھی حیثیت اس کی تھی.
ہماری روایات کا اس سے تعلق ہے۔ اب جو یہاں آ کر کہا گیا حضور کے حکم سے جب نماز پڑھو شمال کی طرف رخ کر کے، جبکہ پیٹھ ہو رہی ہے کعبے کی طرف، تو اگر تو عصبیت قومی ہے، عصبیت قبائلی ہے، تو پھر تو کہیں گے نہیں یہ تو ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم اپنے آباء و اجداد کا وہ قبلہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن نہیں، جن کے دل میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ جدھر رسول کہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی تمہیں رسول حکم دے اسے مضبوطی سے تھام لو، جس چیز سے روک دے رک جاؤ۔ اصل شے اتباع رسول ہے۔ اپنی ساری قومی روایات بھول جاؤ، اپنی ساری قبائلی روایات بھول جاؤ، اپنی تمام پرانی جو بھی ہو سکتی ہیں احساسیات کو سب ختم کر دو۔ اب یہ ہے کہ بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ دین تو اصل میں اتباع مصطفیٰ کا نام ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی اہل مکہ کے لیے کہ وہ نماز پڑھیں کعبے کی طرف پیٹھ کر کے، بڑی بھاری بات تھی۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سوائے ان کے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور تمام صحابہ وہی تھے، کسی نے اس سے انکار نہیں کیا، ابا نہیں کیا، ایک بھی مثال موجود نہیں، جو حکم ہے سراکھوں پر۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، البتہ اب ان مسلمانوں کے دلوں میں ایک وسوسہ شیطان نے پیدا کیا، اگر اصل قبلہ ہے کعبہ جدھر کے اب رخ دیا جا رہا ہے کہ مڑ جاؤ ادھر، اس کا مطلب یہ کہ 16 مہینے ہم نے غلط قبلے کی طرف نماز پڑھی، تو وہ ہماری 16-17 مہینے کی نمازیں تو ضائع ہو گئی، اور نماز تو اصل شے دین کی۔ تو یہ جو وسوسہ پیدا ہوا، فرمایا نہیں، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر نماز کے لیے لفظ ایمان آ رہا ہے، نماز کی اہمیت سمجھیے کہ اگر تم نے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تم نے تو سمجھو کہ اللہ وہ ضائع کر دے گا۔ اس وقت وہ حکم تھا، تم نے اس کی تعمیل کی، وہ اللہ کے یہاں قبول ہے، اب یہ حکم ہے، اب اس کے اوپر جو ہے تعمیل کرو، اس کو اللہ قبول کر لے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تو لوگوں کے حق میں بہت رؤوف ہے، بہت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہ بڑا پیارا انداز ہے۔ اب ظاہر بات ہے حضور کا تعلق جو مکے سے تھا اور کعبے سے جو محبت تھی آپ کو، جب آپ ہجرت کے سفر پر، آپ کو علم میں ہوگا کہ آپ نے عام راستے کو اختیار نہیں کیا تھا، پہاڑی راستے سے آئے تھے، لیکن وہ پہاڑی راستہ کچھ عرصے کے بعد آ کر اصل راستے پر مل گیا۔ تو اب یوں سمجھیے کہ یہ راستہ جا رہا تھا مکے سے مدینے کی طرف، حضور دوسرے راستے سے آئے، ایک جگہ آ کر جب یہ راستہ جو ہے ملا ہے اس راستے سے، یہ تراہا جو آ گیا، اس کے کیا معنی تھے؟ دائیں طرف مڑیں گے تو مدینہ ہے اور بائیں طرف مڑیں گے تو مکہ ہے۔ اس وقت دل میں بھوک سی اٹھی حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مکے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب مکے کی طرف میری پیٹھ ہوگی، اب یہ حضور کی محبت کا عالم تھا۔ جب آپ ہجرت پر روانہ ہوئے ہیں تو کعبے سے لپٹ کر آپ نے کہا کہ اے بیت اللہ، تجھے معلوم ہے مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے، لیکن میں کیا کروں گا کہ یہاں کے لوگ مجھے یاد رہنے نہیں دے رہے۔ لہذا خود حضور کو انتظار تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحویل قبلہ کا حکم کب آتا ہے۔ اس انتظار میں آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھی کہ کب جبرائیل آتے ہیں اور حکم لے کر آتے ہیں۔ وہ بڑے پیارے انداز میں اللہ فرما رہا ہے، نبی ہم دیکھتے رہے ہیں، قد نرا قد کننا نرا، ہم دیکھتے رہے ہیں تقلب وجهك في السماء، آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو لیجئے اب ہم بدلے دیتے ہیں آپ کے لیے وہی قبلہ جو آپ کو پسند ہے، یہ بیت اللہ جو آپ کو محبوب ہے، اب ہم آپ کا رخ ادھر ہی کر دیتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس پھیر دیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب، وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ، اب خطاب جمع کے سیغے میں مسلمانوں سے، اور مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو، حَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو نماز پڑھتے ہوئے اپنے چہروں کا رخ کر لیا کرو مسجد حرام ہی کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یہ اگلے رکوع میں جب بات آئے گی تو میں وضاحت کروں گا اس کی کہ وہ کیسے جانتے تھے کہ حق یہ ہے۔ اصل قبلہ یہی ہے، جو قبلہ تھا بیت المقدس کا وہ تو بہت بعد میں وجود میں آیا ہے۔ سوال یہ کہ حضرت موسیٰ کا قبلہ کون سا تھا؟ یہ جو بیت المقدس ہے، یروشلم ہے، یہ تو حضرت داؤد حضرت سلیمان کے زمانے میں تعمیر ہوا ہے، توجہ کئی 100 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو موسیٰ کا قبلہ کدھر تھا؟
اور سورہ یونس میں جو آتا ہے حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھر قبلہ رخ بناؤ۔ ہم کہیں جمع ہو کر کسی مسجد میں تو نماز نہیں ادا کر سکتے، اس لیے کہ آل فرعون کا ہمارے اوپر جو ہے غلبہ ہے بری طریقے سے، لہذا اپنے گھروں کے رخ ہی کر لو قبلہ رخ، تاکہ وہیں پر نماز ادا کرو تو وہی قبلہ ہو جائے گا۔ تو وہ قبلہ کون سا تھا؟ اصل قبلہ یہی تھا، ابراہیم کا قبلہ یہی تھا، موسیٰ کا قبلہ بھی یہی تھا، یہ تو بعد میں تعبیر ہوا ہے، تو وہ جانتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اس موضوع پر ایک کتاب باقاعدہ لکھی مولانا حمید الدین فراہی نے، الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، ذبیح کون تھے؟ یہودیوں نے چونکہ حضرت اسماعیل سے یہ شرف چھیننے کے لیے یہ بات گھڑ لی ہے کہ حضرت اسحاق کو اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے ذبح کرنا چاہا تھا، اسماعیل کو نہیں، تو اس مغالطے کی تصحیح کے لیے کتاب لکھی عربی میں الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، اس کا اردو ترجمہ بھی شائع کیا تھا ہم نے، اور اس میں ساتھ ہی یہ مضمون بھی حل ہو جاتا ہے کہ پرانا قبلہ قدیم قبلہ یہی بیت اللہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں کہ اگرچہ اب تو پروپیگنڈے کا طوفان اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، انہوں نے قبلہ کیسے بدل دیا، لیکن جانتے یہ ہیں کہ اصل قبلہ یہی ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور اے نبی اگر آپ ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تھی ساری نشانیاں بھی دکھا دیں اس قبلے کے حق میں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ تو زندہ کی بات ہے، جیسے کہ پچھلے رکوع میں ہم پڑھ چکے فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ تو اب زندہ میں مطلع ہو چکے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں۔ یروشلم جو ہے عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کا مقدس مقام ہے، لیکن ایک اس کے مشرق کی رخ پر جو ہیکل سلیمانی ہے اس کے مشرقی رخ کو قبلہ بناتا ہے، ایک مغربی کو بناتا ہے، وہاں پر بھی وہ یکجا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے جو خانہ کعبہ کے گرد جو مسلمان کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دائرے کے اندر کہ سب کا قبلہ جو ہے وہ ایک ہے اور وہ خانہ کعبہ ہے، اور وہی دائرہ گویا کہ پوری دنیا میں کھنچتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہم چشم تصور سے دیکھ سکیں تو پوری دنیا میں مسلمان دائرہ بنا کر اسی طرح اس خانہ کعبہ کے گرد کھڑے ہوتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی اگر آپ نے ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان کی خواہشات کی پیروی کر دی اس کے بعد کہ آپ کے پاس یہ العلم صحیح علم آ چکا ہے، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اب آپ ان کی پرواہ قطعاً نہ کیجیے، پروپیگنڈے کا جیسا طوفان چاہیں اٹھائیں، جس طرح چاہیں آپ کے خلاف جو ہے آپ کی کردار کشی کریں، مسلمانوں کو ورغلائیں، آپ پرواہ نہ کریں، جو حق ہے وہ اب آپ سامنے آ چکا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، حضور کو پہچانتے ہیں، قرآن کو پہچانتے ہیں، قبلے کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ان کی ایک جماعت ایسی ہے جو حق کو چھپاتی ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے۔ ایک تو یہ کوئی مغالطے میں، عام آدمی ہے وہ مغالطے میں ہے، اس کو جو مولویوں نے کہا ہے وہی وہ سمجھتا دین ہے، لیکن وہ مولوی جانتا ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، وہ میں صرف اپنی جو ہے تعصب کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اپنے تحزب اپنے فرقے کے لیے کہہ رہا ہوں، حق وہ نہیں ہے، وہ مولوی جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ عام آدمی تو نہیں جانتا، تو یہ جانتے بوجھتے سب کچھ کر رہے ہیں۔ الحق من ربک، اے نبی یہ رب یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ اس میں ہرگز شک کرنے والے نہ بنیں۔ یہ گویا کہ حضور کی وساطت سے اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی دغدغہ اپنے دل میں مت آنے دو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایک نشان ہوتا ہے جس کی طرف کہ وہ رخ کرتا ہے اور ادھر آگے بڑھتا ہے۔ معلوم یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہدف بنا لیتا ہے، اس ہدف کے پیچھے وہ دوڑ رہا ہے، کوئی نہ کوئی نصب العین ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی آئیڈیل ہے، کوئی آدرش ہے، اور انسان بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس کی طرف۔ تو فرمایا فاستبقوا الخیرات، اے مسلمانوں تم اپنا ہدف بنا لو نیکیاں، بھلائیاں، خیرات، اچھائیاں، تم ان کو ہدف بنا کر دوڑو اور ان کی طرف جو ہے آگے پیش قدمی کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کر کے لے آئے گا، قیامت کے دن سب کو ایک مقام پر ایک میدان میں کھڑے ہونا ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اب دیکھیے دوبارہ 2 مرتبہ پھر یہ حکم آئے گا دوہرا کر، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جدھر سے بھی آپ نکلے، سفر پر نکلے تو جہاں کہیں بھی ہوں اپنا رخ کر دیجئے مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، پھر دوبارہ اے نبی، اے مسلمانوں، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، پھر دیکھیے، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنے چہرے کا رخ پھیریے مسجد حرام ہی کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، ارے مسلمانوں سن لو دوبارہ تیسری مرتبہ کان کھول کر، جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہرے جو ہے نماز کے وقت اسی خانہ کعبہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہونے پائے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل۔ یعنی اہل کتاب کے علماء جانتے تھے کہ اصل جو ہے قبلہ ابراہیم کا وہ تو یہی بیت اللہ ہے، یہ جانتے تھے، تو اگر حضور اس کو اختیار نہ کرتے یا مسلمانوں کو وہ قبلہ نہ دیا جاتا تو ان کے علماء حجت قائم کرتے، یہ کیسے نبی ہیں جن پر یہ حقیقت بھی منکشف نہیں ہوئی کہ اصل قبلہ جو ہے وہ یروشلم نہیں ہے بلکہ اصل قبلہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، مسجد حرام ہے۔ وہ حقائق جو ہیں سارے قدیمی حقائق وہ تو اس رسول کو معلوم ہو جانے چاہیے تھے، اگر یہ رسول ہے تو گویا کہ اگر نہ کرو گے تو تمہارے خلاف ان کے اہل علم کی حجت قائم ہو جائے گی، تو تم فلا تخشوہم حجت الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان میں سے جو ظالم لوگ ہیں، بیکار لوگ ہیں، اسٹریٹ ارچنز ہیں، آوارہ لوگ ہیں، وہ تو پھپتیاں چوس کرتے رہیں گے، کرتے رہنے دیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، تو اے مسلمانوں ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور یہ اس لیے ہے اب ہم نے یہ قبلہ بنا دیا، تمہاری گویا کہ کورونیشن ہو گئی، جیسے کہ کسی بادشاہ کی تاج پوشی ہوتی ہے، تو اب تاج پوشی کے وقت ایک تقریب منعقد کی جاتی، جشن تاج پوشی۔ یہ تحویل قبلہ در حقیقت تمہاری امت کے اس مقام پر فائز کیے جانے کے لیے علامت ہے، یہ جشن تاج پوشی ہے امت کا، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ اور آخری منزل مراد کو پہنچ جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم، دیکھو جیسے کہ ہم نے بھیج دیا تم میں، رسولا منکم، ایک رسول جو تم ہی میں سے ہے۔ وہ جو دعا کی تھی ابراہیم اور اسماعیل نے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، دیکھو اس کا ظہور ہو گیا، تم نے اس دعا کو شرف قبول عطا فرمایا، اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تم ہی میں سے ہیں، امیین ہی میں سے مبعوث کر دیا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیکم، تمہیں پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں تمہارے نفوس کا، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب اور حکمت کی، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ سب باتیں بتا رہے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، تمہیں کیا معلوم تھا شریعت کیا ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کوئی علم تمہارے پاس تھا نہیں، وہ سارا علم تمہیں دے رہے ہیں۔ فاذکرونی، بس مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کرو۔ یہاں وہ حصہ اول ختم ہو گیا، 4 رکوع تحویلی بھی ختم ہوئے، 4 تمہیدی، 10 خطاب میں بنی اسرائیل، 4 تحویلی۔ اب جو آگے 22 رکوع ہیں، ان میں جو تقسیم ہے مضامین کی وہ ورٹیکل نہیں ہے، ہاریزونٹل ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے 4 مضامین کی لڑیاں ہیں جو آپس میں بٹی ہوئی ہیں۔ ویسے ہم پڑھیں گے تو کٹا پھٹا نظر آئے گا۔ مضامین کیا ہے؟ ایک تو شریعت محمدی، شریعت کے 2 حصے ہیں، عبادات اور معاملات۔ ایک لڑی ہے عبادات کی، ایک لڑی ہے معاملات کی۔ ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ، اس کے 2 حصے ہیں، جہاد بالمال، انفاق، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور جہاد بالنفس، قتال، جنگ میں جانا، نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، یہ 2 لڑیاں ہو گئی۔ اب ان چاروں لڑیوں کو بٹ دیا، جیسے رسی ہوتی ہے، رسی کو آپ جانتے ہیں کہ وہ لڑیاں بٹ کر رسی بنتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے ایک لڑی سرخ ہے، ایک نیلی ہے، ایک ہری ہے، ایک سفید ہے، تو جب بٹیں گے اس کو تو کیا نظر آئے گا؟ کٹے پھٹے نظر آئیں گے نا۔ سرخ رنگ ہے، پھر ہرا ہے، پھر نیلا ہے، پھر سفید ہے، پھر سرخ ہے، پھر ہرا ہے، پھر نیلا ہے، پھر کٹے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن اگر آپ اس رسی کو کھول دیں تو معلوم ہوگا ہر لڑی جو ہے کنٹینیوس ہے۔
تو اسی طرح یہ 4 لڑیاں اب چلیں گی آخر تک 22 رکوعوں میں، جن میں سے ایک لڑی ہے عبادات کی، ایک لڑی ہے معاملات شریعت کے احکام، ایک لڑی ہے انفاق فی سبیل اللہ، ایک ہے قتال فی سبیل اللہ۔ ان کو بٹ دیا گیا ہے، اور اضافی طور پر درمیان میں مختلف مواقع پر نہایت خوبصورت، جیسے تانا بانا ہوتا ہے کپڑے کو بنتے ہیں، اسی بنتی میں پھول نکل آتے ہیں، پھول اسی بنتی کی وجہ سے، علیحدہ سے نہیں اس میں لگے ہوتے، بنتی کی وجہ سے، تو بڑے عظیم پھول آئیں گے۔ آیت البر آئے گی، آیت الآیات، یہ عظیم ترین آیات ہیں قرآن مجید کی کہ جو اس حصے کے اندر آئیں گی۔ آیت الکرسی جو تمام آیات قرآن کی سردار ہے حضور کے قول مبارک کے مطابق، تو یہ تمام جو آیت الدین، آیت الاختلاف، آیت البر، آیت الآیات، یہ اس حصے میں۔ اس لیے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ حضور نے اس کو کہا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ ذَرْوَةٌ وَذَرْوَةُ القرآن سورۃ البقرہ، ہر شے کا ایک عروج ہوتا ہے، کلائمیکس، مقام عروج، اور کلائمیکس قرآن کا جو سورہ بقرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب یہ نصف ثانی میں ساری گفتگو اہل ایمان سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اب ان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب انہیں تو چھوڑ دیا، گئے وہ معذور ہو گئے، ان سے گفتگو ختم ہو گئی۔ کہیں کہیں حوالہ پھر بھی آ جائے گا مسلمانوں کے لیے بطور نشان عبرت، لیکن اصل میں اب ان کا حوالہ نہیں ہے، اب تو مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اہل ایمان، اللہ سے مدد طلب کرو بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ ایک بڑی بھاری ذمہ داری کا بوجھ تمہارے کندھے پر آ گیا ہے۔ وہ کام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، اب تمہیں کرنا ہے تا قیام قیامت۔ تو کیا یہ کوئی پھولوں کی سیج تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی مشکلیں برداشت کی، سختیاں جھیلی۔ آپ کے اوپر کون کون سے وقت آئے، ذرا غور تو کیجیے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو یہ جو عظیم ذمہ داری اب تمہارے کاندھے پر آ گئی ہے، اس کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اب دیکھیں پہلے قدم پہ بتا دیا کہ یہاں جانیں بھی دینی ہوگی، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے، یہاں تو جانیں بھی دینی ہوگی۔ اور ہرگز نہ کہنا کسی کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے کہ وہ مردہ ہے، نہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور دیکھو اب یہ کانٹوں بھرا راستہ جو ہے، اس میں طرح طرح کی آزمائشیں آئیں گی، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، کچھ خوف کی کیفیت سے، بھوک سے، فقر و فاقہ سے، نقص من الاموال والانفس والثمرات، اور جانی اور مالی اور پھلوں اور فصلوں کی بربادی سے، وبشر الصابرین، اور جو لوگ اس تمام حالات میں ڈٹے رہیں، جمے رہیں، صابر رہیں، شاکر رہیں، جن کا عزم جو ہے وہ پختہ رہے، اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت ان پر آئے گی، قالوا، وہ کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے۔ جو اللہ چاہتا ہے، اگر ہمارے لیے یہ آزمائش ہے، یہ ابتلا ہے، یہ امتحان ہے، ہم سے اگر یہ چیز چھیننی ہے، لینی ہے، حاضر ہے، ہم تو اپنی جانیں پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر عنایتیں ہوں گی ان کے رب کی طرف سے اور رحمتیں ہوں گی، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہوں گے ہدایت پانے والے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اللہ ہم سب کو انہی لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، دیکھیے 15ویں رکوع میں بیت اللہ کا تذکرہ آ گیا، وہاں پر رکوع و سجود کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، ان کا ذکر بھی آ گیا، پھر مقام ابراہیم وہ پتھر، اس کا ذکر بھی آ گیا۔ اب ان میں سے یہ صفا اور مروہ کا ذکر رہ گیا تھا، اس کی یہاں تکمیل کی جا رہی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، شعائر میں سے۔
شاعر وہ چیز ہوتی ہے جو جن سے کسی شے کا شعور حاصل ہو۔ حضرت حاجرہ نے سلام علیہا جس طریقے سے بے تابی ہوئے، جبکہ حضرت اسماعیل ایک بچہ جو ہے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، پیاس سے مرا جا رہا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، پانی کہیں ہے ہی نہیں، اور ماں جو ہے بے تاب ہو کر دوڑ کر اس پہاڑی پر چڑھتی ہے، دیکھتی ہے کوئی انسان نظر آ جائے، کسی کو پکاروں، کوئی نظر نہیں آ رہا، دوڑ کر دوسری پہاڑی پر چڑھتی ہے، شاید ادھر کوئی نظر آ جائے، کوئی قافلہ گزرتا ہوا میں انہیں پکار لوں، نہیں کوئی نہیں، 7 مرتبہ اس کے چکر لگے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو کوئی بھی ہمارے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر اگر وہ ان دونوں پہاڑیوں کا بھی طواف کر لیا کرے۔ یہ سعی بین الصفا والمروہ جو حج میں اور عمرے میں ہوتی ہے، یہ اس کی یادگار کے طور پر ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے جو بھی نیکی کرنا چاہے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جو بھی نیکی کرنے والے ہیں ان کی نیکوکاری کی قدر فرماتا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد پھر تھوڑا سا ریفرنس آ رہا ہے یہود کی طرف۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یقیناً وہ لوگ جو چھپا رہے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کی ہے واضح تعلیمات میں سے اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اسے واضح کر دیا تھا لوگوں کے لیے کتاب میں یعنی تورات میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت کرتا ہے اللہ بھی اور لعنت کرتے والے ہیں تمام لعنت کرنے والے۔ انہوں نے حضور کے بارے میں پیشنگوئیوں کو چھپایا، حقائق کو چھپایا، اور یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں 16ویں رکوع کے آخر میں، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو، شہادت، اور وہ اسے چھپا دے۔ تو یہاں وہی ذکر ہو رہا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا، اور اب ان چیزوں کو واضح کریں، فاولئک اتوب علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، لیکن جن لوگوں نے کفر کے اوپر جو اڑ گئے اور مرے اسی حالت میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت ہے اللہ کی اور تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ خاص کافر کون ہیں؟ جن پر حضور نے دعوت کا اتمام حجت کیا ہے، اب وہ بھی اسے محروم رہ گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ خیر نام کا کوئی عنصر ان کی شخصیت میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا، اور وہ اس لعنت کے اندر رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے کبھی بھی عذاب کے اندر تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا هم ینظرون، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سن رکھو تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود اور کوئی الہ نہیں ہے، اور رحمان الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اسے میں نے عنوان دیا آیت الآیات۔ قرآن مجید میں مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کی تو توجہ دلاتا ہے، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، ہواؤں کے چلنے کو دیکھو، بارش کے برسنے کو دیکھو، یہ آیات ہیں ہماری، یہ نشانیاں ہیں ہماری قدرت کی، ہمارے علم کی، ہماری حکمت کی نشانیاں ہیں۔ لیکن کتنی آیات اس ایک آیت میں جمع کی گئی ہیں یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ 8-10 آیات کا جو مفہوم ہے اس کو یہاں ایک آیت میں جمع کیا گیا۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، نمبر 1، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے فرق میں اور الٹ پھیر میں، نمبر 2، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور اس جہاز یا کشتی میں جو چلتی ہے دریا میں یا سمندر میں وہ سامان لے کر جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ اتارتا ہے آسمان سے بارش، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور پھر وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کو مردہ ہو جانے کے بعد، وبث فیہا من کل دابۃ، اور پھر اس میں ہر طرح کے جاندار جو ہیں ان کو پھیلا دیتا ہے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں کبھی پچھم سے آ رہی ہے کبھی پورب سے آ رہی ہے، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور اس بادل میں کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے،
لآیات لقوم یعقلون، ان تمام فینومینا آف دی نیچر میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لینے والے ہوں۔ اگر آنکھیں بند کر لیں تو اور بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی حکمت، اللہ کے علم کامل کی نشانیاں ہیں۔ دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اور مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ آسمان اور زمین کے اندر چاروں طرف ان کی نشانیاں جو ہیں، ہماری نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب ان نشانیوں کو اس کے ذریعے سے اگر اللہ کو پہچان لے انسان تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اللہ پر ایمان، اور ایمان کا لب لباب شدید ترین محبت اللہ ہی سے ہو جائے۔ والدین میرے پرورش کرنے والے ہیں، ان کے بڑے احسانات ہیں، اس کی بنا پر مجھے والدین سے محبت ہے، لیکن اب یہ حقیقت کھل گئی کہ ماں کے دل میں ممتا کس نے ڈالی؟ اللہ نے۔ باپ کے دل میں شفقت کس نے ڈالی؟ اللہ نے۔ یہ سارا کارخانہ قدرت کس کے چلائے چل رہا؟ اللہ کے۔ اصل محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے پھر۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور ہستیوں کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں اور اس سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ والدین کی محبت سے بالا تر اللہ کی محبت، اولاد کی محبت سے بالا تر اللہ کی محبت۔ اولاد کی محبت ٹھیک ہے، اولاد دی کس نے ہے؟ اللہ نے دی، محبت اس کی ہونی چاہیے۔ ہر معاملے میں پہلے اللہ ہے، پھر کچھ آئے گی۔ اس اعتبار سے اشد حب اللہ، یہ ایمان کا تقاضا ہے، نوٹ کر لیجئے۔ ایمان حقیقی واقعی ایمان ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ دنیا کی ہر ہستی سے، ہر شے سے اللہ تعالیٰ محبوب تر ہو جائے۔ اور چونکہ یہ فطرت انسانی کے اندر ہے، اب جو شخص نہیں پہچان پاتا اللہ کو وہ کیا کرے گا؟ وہ کسی نہ کسی اور کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ وہ محبت کا تقاضا تو ہے اندر، وہ تھا تو اللہ کے لیے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ بھوک ہمیں لگتی ہے تاکہ ہم کھانا کھائیں۔ اچھا، ہم چاہیں گے اچھا کھانا ہو، پاک ہو، طیب ہو، عمدہ ہو، لذیذ ہو، لیکن فرض چیزیں نہیں مل رہا ہے۔ شدید بھوک کے اندر پھر آپ کو اجازت سور کھانے کی بھی ہے، مردار سے بھی اپنی بھوک جو ہے مٹا سکتے ہیں۔ پھر آپ کو سوکھے ٹکڑے جو ہیں وہ پراٹھے سے زیادہ لذیذ لگیں گے۔ وہ کیوں کہ جو اصل ہے وہ نہیں مل رہی، تو کہیں نہ کہیں سے تو بھوک مٹانی ہے نا۔ تو اللہ کی محبت کا جذبہ جو انسان کی فطرت میں، روح میں رکھا گیا ہے، اگر وہ اللہ کی محبت کے ساتھ جا کر جڑ نہیں جاتا تو پھر کسی اور کو اللہ بنا لیتا ہے وہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کوئی وطن کو بنا لیتا، وطن کی جے، جے ہند، کہیں قوم کا نعرہ لگ رہا ہے، کہیں کسی آئیڈیالوجی کا نعرہ لگ رہا ہے، کوئی آدرش ہے، کوئی نصب العین ہے، کوئی آئیڈیل ہے، کوئی آئیڈیالوجی ہے، اور اس کو انسان جو ہے پھر پوج رہا ہوتا ہے، پرستش کر رہا ہوتا ہے، اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ محبت جو اصل ہونی چاہیے تھی اللہ کے ساتھ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ قرآن مجید کے فلسفے کی بہت اہم آیت ہے۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور چیزوں کو مد مقابل بنا دیتے ہیں اللہ کا، اور انہیں پھر محبت کرتے ہیں ان سے جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ يُحِبُّونَهُ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو واقعتاً صاحب ایمان ہیں ان کو شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اب یہ دنیا میں عام طور پر کیا ہوتا ہے، ایک عوام کل انعام ہے، ایک ہوتے ہیں لیڈر لوگ، چودھری لوگ، سردار لوگ۔ اصل میں تو وہ سردار جو ہیں وہ سوچتے وہ ہیں، راستہ وہ چلتے ہیں، عام لوگ تو ان کے پیچھے بھیڑ چال کی طرح چلتے ہیں، اپنے سرداروں کی بات مان رہے ہیں، اپنے لیڈروں کی بات مان رہے ہیں، ان کے نعرے لگا رہے ہیں، ان کے جھنڈے اٹھا رکھے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن اصل میں تو معاملہ کیا ہے، کچھ لوگ متبع ہیں جن کا اتباع کیا جا رہا ہے، کچھ متبعین ہیں جو اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں۔ اب متبعین میں سے بہت سے لوگ جن پر حق واضح ہو جاتا تھا، وہ جب حق قبول کرنا چاہتے تھے تو ان کے سردار کیا پاگل ہو گئے تم، ہمارے پیچھے چلتے رہو بھائی، یہی راستہ صحیح ہے، آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے،
ہماری پرانی روایات یہی ہیں، ہماری ریتیں یہی ہیں، رسمیں یہی ہیں، یہ نیا آدمی آ گیا ہے آج کچھ کہنے لگا ہے، تم کیا ان کے کہنے سے تم اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے چھوڑ دو گے؟ آؤ ہمارے پیچھے، ہم ٹھیک راستے پر ہیں، اور عوام ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ لیکن قیامت میں نقشہ کیا ہوگا؟ اب وہاں یہ لڑیں گے ایک دوسرے سے، وہ عوام یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی، اور بلکہ سن لیجیے اس کو قرآن مجید کے الفاظ میں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور کاش کے لوگ یہ ظالم، یہ مشرک، یہ کافر دیکھ پائیں، جب کہ یہ دیکھیں گے عذاب کو اپنے سامنے، وہ جہنم دہک رہی ہے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اس وقت یہ حقیقت ان پر مبرہن ہو جائے گی، منکشف ہو جائے گی، طاقت اور اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تو عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا، اس وقت پھر وہ لوگ جو متبعین تھے، جن کے لوگ پیروی کرتے تھے، جو لیڈر تھے، جو سردار تھے، وہ اعلان برات کریں گے، جاؤ جاؤ جاؤ، ہم سے کوئی سروکار نہیں، اس لیے کہ وہ یہ لوگ کہیں گے ان کے پیچھے چلنے والے، اب ہمارا کچھ کام یہاں بناؤ نا، کوئی سفارش کرواؤ آگے چل کر، ہمیں بچاؤ، ہم تمہارے پیچھے چلتے رہے، تمہارے نعرے لگائے، تمہارے جھنڈے ہم نے اٹھائے دنیا کے اندر، تو اب یہاں کچھ نہ کچھ تو ہمارے کام آؤ۔ وہ اعلان برات کریں گے، جاؤ ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جبکہ وہ جو متبعون تھے دنیا میں، جن کی پیروی کی جاتی تھی، وہ اعلان برات کریں گے اور اپنے متبعین سے، ان سے جو پیروی کرتے تھے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ دونوں کے دونوں دیکھ لیں گے عذاب کو کہ سامنے دہک رہا ہے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے مابین سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے۔ یہاں تو بہت سے رشتے ہوتے ہیں، برادری کے رشتے بھی ہیں اور بھی 100 طرح کے تعلقات ہیں۔ وقال الذین اتبعوا، اس وقت حسرت کے ساتھ کہیں گے وہ لوگ جو پیروکار تھے، پیچھے چلنے والے تھے، لو ان لنا کرۃ، اگر ہمیں کسی طرح دوبارہ لوٹنا دنیا میں نصیب ہو جائے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے اسی طریقے سے بیزاری کا اظہار کریں گے جیسے کہ آج یہ ہم سے بیزاری کر رہے ہیں۔ پھر ہم ان کے پیچھے نہیں چلیں گے، پھر ان کے نعرے نہیں لگائیں گے، ان کے زندہ باد کے جو ہیں وہ نعرے نہیں لگائیں گے، بلکہ ہم ان سے علیحدہ اپنا راستہ اختیار کریں گے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، لیکن ہوگا کیا؟ لوٹ کے آنا تو ہے ہی نہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے جو دنیا کے اعمال تھے انہیں دکھا دے گا حسرت کے طور پر، ہم یہ کیا کرتے رہے، ہم ان کے جھنڈے اٹھاتے رہے، ہم نے ان کے نعرے لگائے، ہم نے انہیں اپنے سروں پر اٹھایا، کندھوں پر بٹھایا، یہ لوگ جو ہے ہم نے ان کی لیڈری جو ہے اس کا بول بالا کیا، اب حسرت ہوگی۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، لیکن وہ نہیں ہوں گے آگ سے نکلنے والے۔ جہنم متبعین کا بھی اور متبعون کا بھی، پیروی کرنے والوں کا بھی اور جن کی پیروی کی گئی ان کا بھی، فالوورز کا بھی اور جن کو فالو کیا گیا، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات۔